السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین. الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں 2022-23 اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے. میرے ساتھ اس وقت ایک وکالت کا بہت بڑا نام موجود ہے. مجھے انٹروڈکشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ سندھ بار کاؤنسل کے 4 ٹائمز ممبر رہ چکے ہیں. آپ پاکستان بار کے ممبر رہ چکے ہیں, سپریم کورٹ بار کے ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں, اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ تو پاکستان کو اتنا زیادہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ نام سنتے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. ایڈوکیٹ ضیاء آوان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اپنا بہت ہی قیمتی وقت جو آپ کا آج کل چل رہا ہے اس میں آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. تو سر تھوڑی سی ایکٹیویٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. سر تو آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کا بھی شکریہ میمن, جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں آپ کے ذریعے ایک پیغام کو آگے لے جا سکوں جن لوگوں کے پاس آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. سر ویسے وکلا میں تو آپ بہت ہی فیمس ہیں اور انٹرنیشنلی بھی آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے. تو آپ کی جو ایک لائرز موومنٹ میں آپ کی بہت زیادہ ایک کنٹریبیوشن رہا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کس طرح کا کنٹریبیوشن رہا ہے. دیکھیں, جب سے میں پیشہ وکالت میں آیا ہوں اس سے پہلے سے ایک زندگی کا ایک بھرپور وہ تھا, مشن تھا کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, پاکستان کو ایک ماڈرن کنٹری ہونا چاہیے, پاکستان میں غریبوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, جو انصاف کا نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. تو یہ ویژن تو میرا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تھا, اور اسی لیے ہم مارشل لا کے خلاف سینہ سپر ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ یونین کے, اور ہم لوگوں نے کراچی یونیورسٹی کو میں نے لیڈ کیا, اللہ کا شکر ہے. اور پھر ہم نے مارشل لا کے خلاف موومنٹ چلائی ضیاء الحق کے خلاف. اس میں مجھے پریزن بھی جانا پڑا کئی دفعہ, اور پھر جب میں وکیل بن گیا تو پھر بھی ایک رول آف لا کی ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. اور پھر 2007 کی بھی موومنٹ آ گئی, اور اس کے بعد اب ایک نئی موومنٹ جنم لے رہی ہے جس کا میں آپ کو پورا اپنا ویژن دوں گا کہ واٹ آئی ایم لوکنگ فار, کہ فیوچر میں ہونا کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ایز اے لائر ہمارا کیا رول بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ واحد پیشہ ہے, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں خاکی وردی کی بہت امپورٹنس ہے وہاں کالی وردی کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی فورس ہے جو رول آف لا اور انصاف کے لیے کام کرے. اچھا سر, آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ آپ نے جیل بھی کاٹی, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, حق کی آواز اٹھاتے ہوئے آپ کو جیل تک جانا پڑ گیا. دیکھیں, میں خود تو جیل نہیں, ایک دفعہ تو میں خود جیل گیا. پہلی دفعہ جو ہے نا, یہ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پہلی دفعہ میں خود جیل گیا ہوں. وہ اس طرح سے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو مارشل لا تھا بہت سخت تھا. آپ ذرا سا کلپ بھی آپ دکھا نہیں سکتے تھے, اور نہ ہی صحافت کی آزادی تھی, نہ کوئی میڈیا کو آپ کر سکتے تھے. اس وقت انہوں نے جو ٹرسٹ کے اخبارات تھے پورے پاکستان میں, اس میں جو بڑے ٹاپ ایڈیٹرز تھے جو گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں گے, ان کو انہوں نے نکال دیا, جس پر ایک موومنٹ بنی جرنلسٹوں کی, اور اس میں پھر کسانوں نے, مزدوروں نے اور طلبہ لیڈرز نے شرکت کی. تو میں ایک طالب علم لیڈر کے طور پہ میں نے ریگل چوک پہ جا کے کورٹ اریسٹ دیا. میرے خاندان میں کبھی کوئی جیل نہیں گیا تھا, اور میں نے خود کورٹ اریسٹ دیا, اور میں اریسٹ ہوا, میں نے ملٹری ٹرائل فیس کیا اور ٹارچر بھی فیس کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے. مجھے کبھی اپنے پاسٹ پہ کوئی افسوس نہیں ہے. جتنی بھی جو میں نے چیزیں گزاری ہیں, گو کہ ماں باپ اس وقت بہت کہتے تھے کہ بھئی یہ بگڑ گیا ہے, گھر میں پولیس آ جاتی ہے, جیل چلا جاتا ہے. یہ بڑا ایک آپ کو پتہ ہے اسٹگما ہوتا تھا ایک زمانے میں شریف اچھی فیملیوں کے لیے کہ بھئی کوئی جیل چلا جائے. تو میں کسی مورل کرائم میں تو نہیں جا رہا تھا نا, میں تو ایک اسٹرگل میں جا رہا تھا. تو مجھے تو فخر ہے اس ٹائم پہ, ان چیزوں پہ. اس میں نے بہت سیکھا. میں نے جیل میں سندھی زبان مجھے بولنا آتی تھی, پڑھنا نہیں آتی تھی, میں نے اندر سیکھی. پشتو میں نے اندر پڑھنا سیکھی ہے. میں پاکستان کی 8 زبانیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے, 8 زبانوں میں انٹرویو دے سکتا ہوں آپ کو یہاں بیٹھے. صحیح ہے نا. تو میرا اپنا کمٹمنٹ ہے, میں پاکستان کی زبانیں بولتا ہوں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ٹرو پاکستانی کے طور پر ریپرزینٹ کرتا ہوں. جی ہاں. تو سر اتنی ساری آپ نے سب کچھ ایکسپلور کیا, لیکن پھر بھی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی خاص ایفیلیشن یا آپ کا پاسٹ بیک گراؤنڈ پولیٹیکل نہیں دکھتا, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی ارلی لائف میں, ینگ لائف میں میچور ہو جائے
تو آپ کو پھر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ پڑھتے لکھتے ہیں, آپ کو نظریات پتہ ہوں, آپ کو پولیٹیکل ڈائنامکس پتہ ہوں, پولیٹیکل سسٹم پتہ چل جائیں. تو میں نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے میرے ساتھ جو جیل میں رہے, بہت بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ کو میں لوں تو بھلے اچھا یہ بھی رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں, سارے جیلوں میں رہے ہمارے ساتھ. تو میں نے بہت سے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں, اور اب بھی ایسے ہی ہے, آپ اس سے میں آئی ایم ناٹ اوفینڈنگ اینی پولیٹیکل پارٹی ایٹ آل, کسی پولیٹیکل ورکر کو, لیکن پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, جو پولیٹیکل سسٹم میں, وہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے کہ جس میں پیرلر گورنمنٹ ہوتی ہے, شیڈو گورنمنٹس ہوتی ہے, شیڈو پالیسیز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ پالیسی ہوتی ہے. یہاں کسی پارٹی کے پاس پالیسیز بھی نہیں ہے کہ وہ انصاف پہ کیا کریں گے, اکانومی میں کیا کریں گے, فلانے میں, کسی کو نہیں پتا, ایون ان کے ایم این ایز کو بھی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا نہیں ہے تو ہم جیسے جو لوگ تھے, مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے لوگ جو اوپر آ رہے تھے, تو ہمیں صرف دریائیں اگر بچھانی ہے اور جلسے ہی سجانے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے بچے کھلانے, تو یہ میں نہیں کر سکتا تھا. میں میچور تھا, تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں وکالت میں آؤں. جیل میں نے جب قیدیوں کے حالات دیکھے تو میرا کمٹمنٹ یہ بنا کہ قیدیوں کو بہت سخت ضرورت ہے. میں ان لوگوں کو تلاش کر رہا تھا جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں, اور پھر میرا جو فوکس تھا وہ جیل میں قیدیوں پہ رہا. اس کے بعد میرا فوکس شفٹ ہوا ٹورڈز ویمن اینڈ چلڈرن, کہ بھئی ویمن اینڈ چلڈرن پاکستان کی وہ کلاس ہے کہ جن کی کوئی وائس نہیں ہے, ان کی ایکویلٹی پہ ایشوز ہیں, ان کے مسائل ہیں بہت. تو ہم نے ایک فیوڈل ٹرائبل جو سوچ ہوتی ہے لوگوں کی, اس کو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم اس سے مقابلہ کریں کہ فیوڈل ٹرائبل اگر لوگ جو بیچارے مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں, بچے, عورتیں, ریپ کیسز ہیں, ٹریفکنگ ہے, ایسے کرائم ہیں کہ جو کبھی ایکسپوز نہیں ہوتے تھے, وہ میں نے کرنا شروع کیا. اور میں نے اس زمانے میں جب ٹریفکنگ میں خود بہت بڑی لابی انوالو ہوا کرتی تھی, آپ نے کس طرح ان سے فائٹ کی؟ وہ تو ہمیں کورٹ میں تھریٹ کر کے جاتے تھے جی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہت بریو تھے. ہم نے اپنی زندگیوں میں, یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو بہادری تھی, اور ہم تو یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو ہم لوگوں نے سیکھا, آپ یہ سوچیں کہ میں دنیا کے 71 ملکوں میں گیا ہوں. کچھ ایسے ملک ہیں جہاں میں 50 دفعہ گیا ہوں, اور میں نے کبھی اپنے گھومنے پھرنے نہیں گیا ہوں کبھی. میں یو این کی میٹنگز, انٹرنیشنل میٹنگز, اور میں نے کبھی ٹکٹ بھی نہیں خریدا. ٹھیک ہے نا. وہ میری چہرہ دیکھ کے مجھے نہیں بلاتے تھے, میری رسپانس پہ بلاتے تھے, کیونکہ میچورٹی تھی. ہم سمجھتے تھے کہ ہیومن رائٹس کیا ہے, ویمن رائٹس کیا ہیں, چائلڈ رائٹس کیا ہیں, رول آف لا کیا ہے, ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو تب لوگوں نے ہمیں بلایا. پروجیکٹ بیسس پہ آپ کو انویٹیشن ملتا تھا, ضیا کے نام پہ نہیں ملتا. وہ پورے میں تو دنیا میں بہت سارے ملکوں میں جا کے ہم لوگوں نے, میں نے ہیلپ لائنز بنائی ہیں وہاں پہ, تاکہ لوگ فون پہ کانٹیکٹ کر کے ان کو مسئلے کا ان کا حل ہو. یہ ایک پوری ہیلپ لائن موومنٹ تھی. میں ان کا 2 دفعہ بورڈ کا ممبر رہا ہوں, ورلڈ کا بورڈ ممبر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو یو این سے ریلیٹڈ ہیں. ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت کام کیا, اور میں پاکستان میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتا ہوں. میں یو این ویمن کے اب بھی جو ہے نا ان کا جسٹس سیکٹر کا جو ہے نا فوکل پرسن ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ مل کے بہت, مطلب اب 100 کے حساب سے ججز, لائرز, پروسیکیوٹرز اور جو پروٹیکشن آفیسرز ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں, ان کی میں نے ٹریننگز کی ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. اچھا سر, ابھی آپ ہمارے ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ کون سی سیٹ سے آ رہے ہیں, کس طرح سے آپ ہمارے لیے خدمات انجام دینے والے ہیں؟ دیکھیں, میں ہائی کورٹ بار میں, آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں بتا دیا تھا کہ میں پاکستان بار کونسل میں رہا, سندھ بار کونسل میں رہا, تو وہاں چونکہ وہاں کا سسٹم اس طرح کا ہے, وہ اسٹیچوٹری باڈی ہے کہ آپ بہت مطلب کہتے ہیں نا ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے, آپ کے پاس پاور نہیں ہوتے اس طرح کے کہ آپ چیزیں کر سکیں. تو آئی تھاٹ کہ اگر مجھے رول آف لا کے لیے اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے, انصاف کے نظام کو جب میں بہتر بنانے کی بات کرتا ہوں تو نہ صرف لوگوں کو جلدی انصاف کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ وکلا کے بھی حالات ٹھیک ہوں, اور رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں ججز کے حالات ٹھیک ہوں, جو کورٹ کے سٹاف ہیں ان کے حالات ٹھیک ہوں. اور میں جب رول آف لا کی بات کرتا ہوں تو رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جا کے تھانوں میں یا کسی سیاسی پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے یا کسی بااثر آدمی کے وڈیرے کے پاس جا کے یا کسی علاقے کے گنڈے کے پاس جا کے چیزیں ڈیسائیڈ نہ کریں, وہ کورٹ میں آ کے ڈیسائیڈ کریں. جہاں رول آف لا ہوتا ہے وہاں لوگ کورٹ کی طرف جاتے ہیں, اور کورٹ بھی ان کے لیے ایکسیسیبل ہو, اور وہاں انصاف بھی ملے. دیکھیں اکثر لوگ
ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. ایکسیس ٹو جسٹس بھی نہیں ہے اور انصاف بھی نہیں ہے. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. جو لوگوں کی توقعات ہیں, جو ہماری نیشن کو ضرورت ہے, جو ہمارے قائد نے, قائد اعظم نے جو ویژن دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایسا ہوگا جہاں لوگوں کا استحصال نہیں ہوگا, ہماری اسمبلی بھی صحیح طرح سے کام کرے گی, ہماری عدالتیں بھی کریں گی. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک کہ میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں بار کو ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کر جاؤں. بار میں لوگوں کے جو مسائل ہیں, اب مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو ینگ لائرز اب پڑھ کے آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ بہت سارے ینگ لائرز جو ہے نا اس پروفیشن میں آ رہے ہیں 2007 کی موومنٹ کے بعد. ایک تو میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک زمانہ تھا مجھے لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے پلے دیکھے تھے جو پی ٹی وی نے بنائے تھے, اس وقت 2 چینل ہوتے تھے, تو میں نے جو کیسز کیے تھے بچوں اور عورتوں کے حوالے سے, اس پہ پاکستان ٹیلی ویژن نے روزن زندہ کے نام سے پلے بنائے تھے, جس میں میرا رول طلعت حسین صاحب نے کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہم نے 2 لیڈی لائرز بتائی تھی. اس وقت لیڈی لائرز نہیں ہوا کرتی تھی. جب وہ ہم نے بتایا تو مجھے بہت ساری لیڈی لائرز ملی, اب بھی ملی, سلیکشن میں بھی ملی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کا ڈرامہ وہ دیکھا تھا جس میں آپ کا آخر میں نام آتا تھا, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا تھا. تو ہمارا کام ایسا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ینگ لائرز بہت آ رہے ہیں, لنڈن اسکول کے پڑھے ہوئے بھی, بیرسٹرز بھی ہیں, ہمارے لوکل کالجوں کے پڑھے ہوئے, ان کو رستہ نہیں مل رہا, ان کو کوئی سینئر نہیں ملتا ہے, ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ان کی کوئی فردر ان کی جو ہے نا وہ گرومنگ نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس طرح کے کام کروں کہ جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے یا ینگ لوگ ہیں, ان کو ہمارے پاس ٹرینرز بہت ہیں, میں خود ٹرینر ہوں, مجھے پتا ہے, میں انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ دیتا ہوں, تو لوکل بھی دیتا ہوں, اور ججز کی ٹریننگ میں سیشن ججز کی ٹریننگ کرتا ہوں جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں. تو اس صورت میں آئی تھاٹ کہ مجھے ایک کام یہ کرنا ہے, اگر میں بار میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بار, سندھ ہائی کورٹ بار, تو میں پاکستان کی پہلی لائرز اکیڈمی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. میں خود بھی بنا سکتا ہوں لائرز اکیڈمی, کوئی بزنس پرپز کے لیے بھی کر سکتا ہوں, لیکن میرا ویژن یہ ہے کہ میں بار کے انڈر میں بنے اور وہ تا حیات چلے, اور اس میں ہر بندہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکے. وہ اس میں ہم مختلف کورسز انٹروڈیوس کرائیں, جو اس میں انٹرسٹڈ لائر ہوں وہ رجسٹر کرائیں, اور ان کو ہم ٹریننگ دیں, اور ان کو جیسے نیو لاز آتے ہیں یا ان کو ہم کیسے ان کو نیو لاز بتائیں, ان کو بتائیں کورٹ کے ڈیکورم کیا ہیں, کورٹ کی ایتھکس کیا ہیں, ججوں کے ساتھ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا سینئرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, ہماری روایتیں کیا رہی ہیں, ہمارے رول ماڈلز کون ہیں, یہ میں نے سارا ان کو بتانا ہے. تو ان کو اپ گریڈ کرنا ہے, کیونکہ لا کالجز میں وہ چیزیں نہیں ملتی جو ہم ان کو دیں گے. تو پاکستان کی پہلی لائرز اکیڈمی آئی وش that I should establish that, ٹھیک ہے نا, ایک میرا ویژن ہے. دوسرا ینگسٹرز کے لیے کہ جن کو سینئر نہیں ملتے, اور سینئروں کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں جونیئر اچھے نہیں ملتے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو بار کو ایز اے برج بنانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا پلیسمنٹ بیورو بنا دیں چھوٹا سا, جس میں جس کو جونیئر چاہیے اور جس کو سینئر چاہیے, دونوں ہمارے پاس رجسٹر ہوں, بار کے ذریعے جائیں تاکہ ہم ان کو ہم واچ بھی کر سکیں, ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی, جی ہاں. تو یہ تو صرف میں نے ابھی ینگسٹرز کی 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں, بٹ آئی ہیو لاٹ آف اسی ورک ٹو ڈو, بیکاز اب جو انصاف کے نظام میں رکاوٹیں ہیں, ہائی کورٹ میں کیس نہیں لگتے, ہائی کورٹ میں دیکھتا ہوں کہ جو ججوں کے رویے بہت اگریسو ہو گئے, ہم نے اس کو کیسے ٹون ڈاؤن کرنا ہے, ہم نے کیسے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں میں توڑ پھوڑ سے نہیں کروں گا. آئی ول ہیو اے ڈائلاگ ود دیم اینڈ وی ول پریپیئر آور سیلف. وکیلوں کو ہم پریپیئر کریں گے, وکیلوں کے لیے ہمیں کمپلینٹ باکس بنانا ہے, وکیلوں کے لیے ہم نے جو ریگولر ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بار کا کیا رول ہونا چاہیے وہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. پھر ایک اور بات جو ہے, جو ای سی پی ہے, ای سی پی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں, اور ای سی پی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. ای سی پی کو ہم نے یہ مجبور کرنا ہے, اور میں اس پہ بہت ڈٹرمنڈ ہوں, کیونکہ ہمارے جو کمپنیوں پہ ایک کمپنی لا میں یہ ہے کہ انہوں نے ریٹینرشپ دینی ہے وکیلوں کو, اور وہ ریٹینرشپ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ بولتے ہیں مارکیٹ میں, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے وکیل ہیں جن کے پاس 200 400 ریٹینرشپ ہے, اور ہمارا جو بار کاؤنسل ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 3 سے زیادہ ریٹینر نہیں رکھ سکتے. تو اگر ان کے پاس ہے تو وہ ای سی پی کو دیکھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کمپنیوں نے لائر نہیں رکھے ہوئے, دے شوڈ ہیو
ریٹینرز تاکہ ہمارے لائرز بھی کام کر سکیں. تو میرا مشن ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ میں چیف جسٹس صاحب سے جو ہے نا ریکویسٹ کروں گا بار کے لیڈر کی حیثیت سے اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں کہ وہ ہماری جو پٹیشن پینڈنگ ہے ریٹینرشپ کے حوالے سے ان کو وہ فوری طور پہ ڈیسائیڈ کریں. اچھا سر مجھے بتائیں بار میں بہت سارے گروپس ہیں تو آپ کو کون کون سے گروپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ مجھے آج کل تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پورا بار سپورٹ کر رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. ویمن لائرز اوور وارمنگلی دے آر سپورٹنگ می. اور جو سینئر لائرز ہیں وہ بہت, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بار وہ چیز نہیں کر پا رہی اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ دیئر فیوچر پریزیڈنٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. تو وہ اس حوالے سے مجھے, لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ابھی عابد زبیری صاحب کامیاب ہوئے, وہ میں ان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا تو وہ مجھے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح نعیم قریشی صاحب ہیں, اسی طرح حیدر امام ہیں, صلاح الدین احمد ہیں, صلاح الدین گنڈا پور ہیں, اختر حسین صاحب ہیں, عدنان جنجوا ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے گروپس ہیں. بڑے نام جو ہیں دے آر آل ود می, دے آر آل. دیکھیں اس میں افتخار جاوید قاضی ہیں, ندیم قریشی ہیں, آپ کو میں درجنوں نام بتا دوں گا, عابد اکرم ہیں, ایون مختلف پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو ان کے اپنے گروپس ہیں ہمارے بار میں, ان میں میجورٹی دے آر سپورٹنگ میں. تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان کا کنسنسس ہے اینڈ دے فیل کہ امنگ دا لاٹ آئی ایم گڈ اینڈ آئی کین ڈیلیور. دس از دا وے. اور میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. سر آپ کے پروفائل سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے لیے بہت کام کیا, خواتین کے لیے ایک بہت بڑی خدمات ہیں. اسی طرح آپ بار میں بھی خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں. ابھی بھی آپ کوئی ایک کچھ ایونٹ بھی کرنے لگے ہیں اور آنے کے بعد بھی آپ کے کچھ ایجنڈاز ہیں, اس پہ کچھ بتائیں کہ وومن خواتین کو کس طرح سے امپاور کرنے والے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو تو امپاورمنٹ کی بات بتا دی کہ ہم نے امپاور کیسے کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکیڈمی کے ذریعے کریں. اس کے علاوہ جو میرا ویژن ہے, میں ویمن پہ آتا ہوں. اس سے پہلے کہ ایک چیز مجھ سے رہ گئی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں ہماری بار جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کنویں کے مینڈک بنے ہوئے, بس سارا دن یہی رول چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی فلانے نے کوئی پلاٹ ملا نہیں ملا. پلاٹ بھی ملنا چاہیے, میں خود بھی اس کے لیے کوشش کروں گا, لیکن ہم جو ہے نا ہمارا ویژنری لیڈرشپ ہمارا ہونا بہت ضروری ہے. میں اگر الیکٹ ہو کے آیا تو میں دنیا کی جو بیسٹ بڑی لائرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا جو جسٹس سیکٹر پہ کام کرنے والی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کی ممبرشپ بار کو دلاؤں گا. اپنے آپ کو نہیں, میں نے تو پوری دنیا میں کام کیا, آئی کین ڈو اینی تھنگ, ٹھیک ہے نا. میں اس کی ممبرشپ کراؤں گا. اور ممبرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے, کانفرنسز ہوں گی, سیمینارز ہوں گے, ٹریننگز ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو ہم ان کو ہمارے یہاں پہ ان کی جب دعوت آئے گی تو ہماری یہ لائرز جو ہے وہ اویل کر پائیں گے. ان کو میں کنیکٹ کروں گا, ورلڈ کے ساتھ. یہ بھی دیکھیں ان کی گرومنگ اسی طرح ہوگی. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. پھر ایک لنڈن میں ایک آرگنائزیشن ہے جس میں زیادہ تر پاکستانی لائرز ہیں, انٹرنیشنل لائرز جو ہے نا ہے وہ انٹرنیشنل لائرز کلب کے نام سے ہے, یو کے کی. انہوں نے مجھے, ابھی میں جون میں گیا تھا تو مجھے بہت وارم ریسیپشن دیا تھا, ڈنر دیا تھا, اور اس میں انہوں نے میں کو 1.5-2 گھنٹے وہاں بولا تھا. اور وہاں بولتے ہوئے بھی میں نے ان کو کہا, کیونکہ وہ سارے کوئی 75 کے قریب بیرسٹرز اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سولیسیٹرز. تو وہاں جب میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں مجھے کوئی ویمن لائر نظر نہیں آ رہی, حالانکہ ویمن بہت ہے ہماری پاکستانی لنڈن میں جو پریکٹس بھی کر رہی ہیں. تو میں نے کہا وہ ایک بہت بڑا مسنگ پارٹ ہے, تو اس میں آپ کو ضرور توجہ دینی چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ 4 مہینے کے اندر جون میں یہ بول کے آیا تھا, اور ابھی انہوں نے اپنا ویمن ونگ بنا دیا, انہوں نے اعلان کر دیا, اور ویمن ونگ میں وہ جو ہے نا اب انہوں نے آن کر دیا. آئی ریئلی کانگریچولیٹ دیم کہ بھئی انہوں نے یہ کیا. ان کے ساتھ ایک پرومس میں کر کے آیا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنا تو ایک لائرز کی کانفرنس ہم کریں گے لنڈن میں اور ایک کراچی میں, ان کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے, کولیبریشن کے ساتھ, تاکہ ہمارے لوگ صرف پکنک پہ نہ جائیں, وہ ٹور کرنے نہ جائیں. ہم ٹور آرگنائزیشن نہیں ہے, کسی کو جانا ہو تو ٹور کی بہت ساری آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, تو ہمیں ان کو ایک بامقصد کام کے لیے بھیجنا ہے, جیسے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جی, ایز این ایمبیسڈر بھیجنا ہے. پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ڈو. اب ویمن کی بات کرتا ہوں. ویمن, آئی فیل آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار ویمن, آئی ایم ڈوئنگ فار مائی سیلف, فار مائی سوسائٹی. ٹھیک ہے نا, میں اپنی سوسائٹی کو ایک اچھے لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرا کمٹمنٹ ہے کہ ویمن از دا اسٹرانگ پارٹ آف
سوسائٹی, اور ان کا پارٹیسپیشن ہمارے اس میں بہت ہونا چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی, کس طرح سے ہوگی. تو ابھی میں انشاءاللہ ایک ویمن ایوارڈ دے رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے بار میں الیکشن لڑے, جنہوں نے وکالت میں موجود رہے 10 سال سے 15 سال سے موجود ہیں, اور وہ سروائیو کر گئے. کیونکہ اس میل سوسائٹی میں اور جو میل شوونک سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ اس طرح کے پیشے میں ان کا سروائیو کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. سو ان کو یہ اپریسیشن میں دینا چاہ رہا ہوں, ان کو میں ریکگنیشن دینا چاہ رہا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ اس میں جو چند 15 کے قریب یا 20 کے قریب رول ماڈلز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہم اس طرح کی چیزیں بتائیں, بجائے اس کے کہ ہم صرف کھانے کھلا رہے ہوں, جو الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ کھانے کھلا دو, ہاں 5 اسٹار میں دے دو, بریک فاسٹ کرا دو, یہ ساری چیزیں, اور خزانے کے منہ کھول دو اور الیکٹ ہو کے آؤ اور پھر کمائیاں شروع کر دو. میں کمانے نہیں آ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا ایک کوالٹی ٹائم صحیح جگہ پہ جا کے لگے گا. میں نے زندگی کا ٹائم تو گزارنا ہے جب تک حیات ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پروڈکٹیو کام کی طرف جاؤں, اور واقعی میرا مشن بھی یہی ہے کہ میں کچھ کر پاؤں. سر بار اور بینچ کی اب ہم بات کرتے ہیں, تو بار اور بینچ کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ دکھتا ہے ہمیں. وہ کیوں ہے, کس لیے ہے, اس گیپ کی وجوہات کیا ہیں, اور آپ جب الیکٹ ہو کر آئیں گے تو اس کو گیپ کو کم کرنے کی یا کمپلیٹلی وینش کرنے کی کیسے کوشش کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, ظاہر آپ کو پتہ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا ہسٹری میں کہ ہماری بینچ کو کس طرح جو ہے نا وہ جو ہے نا استعمال کیا گیا مختلف ڈکٹیٹرز نے یا ایون ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بھی. تو ہماری بینچ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جب تک بار انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اس وقت بینچ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. اگر بار کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹول بن جائے گی تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات نہیں کر سکتے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بار کو بھی انڈیپینڈنٹ کروں, اور نہ صرف سندھ ہائی کورٹ بار کو کروں بلکہ ہم اکراس دا بورڈ پاکستان میں ہم لوگوں کو اٹریکٹ کریں, اور ہم ایسی چیزیں کریں جیسے میں لائرز کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میں عابد زبیری صاحب کے ساتھ مل کے ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار ہم مل کے کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل کانفرنس کریں رول آف لا پہ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ, انڈیپینڈنس آف بار پہ. دیکھیں ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں, اور زیادہ تر بار نے لڑائی لڑی ہے کہ بھئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے علاوہ ہم نے ججوں کے رائٹس کے لیے بھی بہت لڑائی لڑی ہے. لیکن اب ایک بڑا کلیئر وقت ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات ضرور کریں, لیکن میرا تو موٹیو یہ ہے کہ ہمیں لائرز موومنٹ چاہیے فار لائرز رائٹس, لائرز کے پروٹیکشن کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں لائرز کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے. لائرز کو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ بار دینی ہے تاکہ وہ وائس لیس نہ ہو. یہ جو پالیسی کے میٹرز ہیں جیسے انصاف کے نظام میں جہاں رکاوٹ ہو تو بار کو اپنا اوپینین دینا چاہیے, اپنی بات کرنی چاہیے. تو یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے برج کرنا ہے. ہمارے پاس اچھے ججز بھی ہیں, تو ان کو ہم نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور دوسرے آنے والے ججوں کی طرف نظر رکھنی ہے کہ ایسے جج نہ آئیں کہ جو, اور ایسا پروسیجر ہو جو جیسے اختر حسین صاحب نے جس طرح پریس کانفرنس میں حیدر امام نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جو ججوں کی جو آپ ایلیویشن کر رہے ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں جب جج لاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں, تو اس کا ایک اصول طے ہونا چاہیے, اس کے رولز بننے چاہیے جو نہیں بن رہے. تو ہم اس فائٹ میں ان کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ رول آف لا کی لڑائی ضرور لڑنی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی لڑنی ہے, انڈیپینڈنس آف بار کی لڑنی ہے. میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ انڈیپینڈنس آف پروسیکیوشن ہونی چاہیے, کہ پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہو, وہ پولیٹیکل اوپوننٹ کو استعمال کرنے کے لیے نہ ہو کہ جس پہ چاہو کیس بنا دو, جب چاہو وڈرا کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یو ایس میں اگر کسی پروسیکیوٹر کے پاس کیس ہو تو پریزیڈنٹ آف یو ایس بھی اس کو بولے کہ اس کو وڈرا کر لو, تو وہ اگر پروسیکیوٹر نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس طرح کی جو ہے نا وہ پروسیکیوشن بھی چاہیے تاکہ ہمارے وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو عزت ملے اور ہم پولیٹیکل ہمارا سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو. تو اس کے بہت ساری یہی اسٹرگل ہے جو ہم نے کرنی ہے. اور پھر ڈے ٹو ڈے وکیلوں کے ایشوز ہیں, میڈیکل کے ایشوز ہیں, میڈیکل کارڈ کے ایشوز ہیں, یا وکیلوں کو پلاٹ دینے کے مسئلے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ گورنمنٹ سے اگر ریکویسٹ کریں گے اور وہ ضرور اس کو سنیں گے
کہ ہمارا جو کوآپریٹو سوسائٹی جو بنتی ہیں مختلف پرائیویٹ کوآپریٹو سوسائٹی جیسے میمن کوآپریٹو سوسائٹی ہے یا کوئی جانگڑا کوآپریٹو سوسائٹی ہے, پنجابی سوداگران ہے, یہ سب سوسائٹیاں بنی ہوئی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لا میں نا ایک لائن کی امینڈمنٹ ہمیں چاہیے, وہ یہ چاہیے کہ جتنی بھی سوسائٹیاں بنیں ان میں لائرز کا کوٹا ہونا چاہیے, چاہے وہ میمن والے میمن کو ہی دیں لیکن دیں ضرور ان کو, تاکہ وہ اکوموڈیٹ ہوں کسی طرح لائرز, ٹھیک ہے نا. تو یہ امینڈمنٹ اس طرح آنے سے بہت سارے ہمارے لائرز کو جو ہے وہ فیسلٹی ملے گی, ان کو پلاٹس ملیں گے. پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ چیزوں کو میں بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. ٹرانسپورٹیشن سسٹم پہ بات کروں گا, جو ہمارا سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ اور ملیر کورٹ, اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری, اور ان کے ساتھ مل کے میں چاہوں گا کہ اگر میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بنوں تو کراچی بار کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یا ان کی ایسوسی ایشن کے ساتھ, ملیر بار کے ساتھ مل کے, ٹیکس بار کے دوستوں کے ساتھ مل کے, لیبر بار کے لوگوں کے ساتھ مل کے, کسٹم بار کے لوگوں کے ساتھ مل کے میں ان کی سٹرگل میں ان کو آگے لے کر جاؤں اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں. بار کاؤنسل کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح سے جو ہے نا چیزوں کو لے کر جائیں. تو میرا تو ویژن یہ ہے. اچھا سر, ایک بات بتائیں, ڈیلے ان جسٹس جو ہے وہ کامن ہے ہمارے یہاں. ججز کہتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ اسٹرائکس کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹس لگ جاتی ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں, مطلب اس کی ڈیبیٹ کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ ڈیلے ان جسٹس کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ کینسر ہے, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو انجیکشن سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بہت ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہم سب کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے. اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جو چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں اور بعد میں جو چیف جسٹس آئے سپریم کورٹ کے, تو انہوں نے بڑی بڑی کانفرنسز کی ہیں جس میں لوگوں نے پیپر پڑھے ہیں اور اس میں انہوں نے سجیشن دی ہیں. وہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. کرنے والا نہیں ہے, کرنے والا نہیں ہے. ہمارا چیف جسٹس آتا ہے, وہ اس کے ہر ایک کے اپنے ایجنڈے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ ایکٹیوزم کی طرف آ گئے. وہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر کو صحیح کریں, وہ کبھی اسپتال ٹھیک کرنے نکل جاتے ہیں, کبھی کسی اور طرف نکل جاتے ہیں, کبھی سیاسی چکروں میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے جو چیف جسٹس آتے ہیں ان کو ویژنری ہونا چاہیے. ان کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. جو ججوں کے خلاف کمپلینٹس ہیں اس میں جوڈیشل کمیشن میں, پروونشل, اور پھر اس طرح جو چیف جسٹس مختلف جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کے پاس جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے ان کی جو کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوتی؟ ان کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اسی طرح سندھ بار کاؤنسل میں جو وکیلوں کے خلاف شکایتیں آتی ہیں اس کو بھی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کیونکہ جب دیکھتے ہیں تاریخ پہ تاریخ والا سسٹم, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے. ہمیں, میں نے کہا نا, سرجری کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک ان کو روڈ میپ دیں, اور وہ اگر اب آپ دیکھیں نا, میں کئی جگہ میں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیے ہیں, میں نے کہا بھائی آپ اور ججمنٹ نہ دیں, آپ ایسا کریں وہ دیکھ لیں کہ آپ کے ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں, ورنہ یہ ججمنٹ پہ ججمنٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپر بھرے جا رہے ہیں. تو جو ججمنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی ایک ایسا مانیٹرنگ باڈی بنا دیں کہ وہ دیکھے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور پارلیمنٹ یہ دیکھے کہ پارلیمنٹ نے جتنے لا بنائے ہیں وہ کتنے پریکٹیکل عمل ہو رہے ہیں. امپلیمنٹیشن تو آپ کو ہے ہی نہیں دکھتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو ابھی ٹریننگ لاسٹ 2019 میں کرائی تھی ججز, لائرز, پروسیکیوٹرز کی UN ویمن کے ساتھ مل کے, اس میں ہم نے بڑی سائنٹیفک وے میں اس کو کیا تھا. تو اس میں جو ہم نے, ہمارے پاس ڈیٹا آیا, ان کے فارمز جو پارٹیسپینٹ نے بھرے, 1020 لوگوں کو 5 شہروں میں نے ٹریننگ دی تھی, اور میں اکیلا ٹرینر ہوں. اس میں 2 دن کی ٹریننگ 9 to 5 میں اکیلا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میرے ساتھ اور لوگ نہیں ہوتے اس میں. اس سے فارم سے یہ پتا چلا کہ 95% جج, وکیل, پروسیکیوٹر, پروٹیکشن آفیسر نے یہ جو اسپیشل لاز ہیں ویمن کے, جینڈر بیس وائلنس پہ, وائلنس اگینسٹ ویمن کے, جو میں پڑھاتا ہوں 25 لا, وہ پڑھے ہی نہیں, امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو ان کا بنانے کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کسی تھانے میں پاکستان کے چلے جائیں, وہاں آپ کو میجر ایکٹ ملے گا جس میں پاکستان پینل کوڈ اور وہ ہوگا کیا کہتے ہیں پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ ہوگا, لیکن آپ کو اسپیشل لا میں ایک کتاب ہی نہیں ملے گی. اور ٹریننگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پولیس کی جو ٹریننگ ہے, جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں, یا ججز کی ٹریننگ میں ان لاز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے.
ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی سر کیونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم چل رہا ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ریپ ہو جائے چاہے مرڈر ہو جائے, اس پہ ایک پوری ویو چلتی ہے, ایک ٹویٹر یا کوئی بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ چلتا ہے کہ آؤ اس پہ لا بناتے ہیں, اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, ڈبیٹ ہوتی ہے, لا بنتا ہے, امپلیمنٹیشن یعنی سائنس ہے, تھیوری بن گئی, پریکٹیکل نہیں ہو رہا. دیکھیں قرۃ العین بات یہ ہے کہ لاز ہمارے پاس از انف, وی ڈونٹ نیڈ اینی مور لا, ٹھیک ہے نا, کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں بخدا یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک دن دے دے کہ اپنے ویمن لا پہ ایک دن پورا ڈسکس کرنا ہے, جو ویمن ڈے ہو, جس دن ابھی جیسے 20 تاریخ, آج 20 ہے, آپ مجھے انٹرویو کر رہی ہیں, آج جو ہے انٹرنیشنل چلڈرن ڈے, تو آج پارلیمنٹ کا صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس ہونا چاہیے جس میں وہ بچوں کے رائٹس کی بات کریں, پورا دن بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں, لاز کیا ہیں, تو پاکستان کے سدھرنے کے چانس بڑھ جائیں گے. ورنہ جو حالات ہیں, نہ پارلیمنٹ اپنا رول کر رہی ہے, نہ جوڈیشری کر رہی ہے, نہ بار اپنا اس طرح سے رول پلے کر رہی ہے. ہم ایکٹیوسٹ ضرور ہیں, میں نے کہا نا کہ ہم بھی ایک پوری فورس ہے پاکستان میں. ہم نے یہ ثابت کیا 2000 کی موومنٹ میں کہ کالی وردی جیسے ملک کی حفاظت کرتی ہے, تو جو وہ خاکی وردی اسی طرح کالی وردی جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کی حفاظت کرتی ہے, اور وہ جوڈیشری کی, انصاف کے نظام کی, اپنی بارز کی حفاظت کرتی ہے. تو ہمیں اس فورس کو بہت اچھی طریقے سے آرگنائز کرنا ہے, اور ہم نے لائرز موومنٹ چلانی ہے فار لائرز رائٹس, ٹھیک ہے نا, یہ میرا موٹیو ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہم کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے تھی. میرے ساتھ وکالت کا بہت بڑا نام ہیرا جس کو کہیں گے, ضیاء عوان صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے آ رہے ہیں, اور انہیں ووٹ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے تو وہ کون کون سے ایجنڈاز پہ کام کریں گے, جس میں لا کی امپلیمنٹیشن, وومن رائٹس, کولیبریشن, ڈفرینٹ کولیبریشن پہ. اب تک یہ ایک بہت نیا آئیڈیا ہے کہ ہمیں نئے انسٹیٹیوشنز اور نئے لاز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, جو لاز موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن پہ اور ان انسٹیٹیوشنز کو بہتر طریقے سے استعمال اگر کیا جائے تب بھی ہم بہت اچھا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, اپنی قیمتی رائے, آپ کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے, اس پہ انفارم کریں, میمن نیوز کو سپورٹ کریں. تھینک یو.